اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصیته واستعینه فاقة إلى كفایته فإنه أرجح ما أزن وأفضل ما خزن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين مخاطبا حبيبه ورسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم اس عظیم مناسبت کی مبارکباد تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں، تمام دنیا کے مظلوموں کی خدمت میں، ستم رسیداؤں کی خدمت میں اور تمام انسانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت اور ہفتہ وحدت 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک کا یہ جو عرصہ ہے، ایک ہفتہ کہ جس میں اخوت، محبت، مودت، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ملنا اور اس عظیم ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرنا بہت بڑا ثواب اور اجر اس میں پایا جاتا ہے. جس کے حوالے سے ہم تمام مسلمانوں اور مظلوموں اور انسانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مراجع کرام کی خدمت میں اور ائمہ ہدات کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنے کاروبار زندگی میں سے وقت نکال کر، اس لیے کہ ہماری پوری زندگی رسول اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ پہ ہماری جانیں قربان، مال قربان، اولاد قربان، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. تمام عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جہالت کی ظلمت و تاریکی سے نکال کر ہدایت کے چراغ تلے ہمیں لگایا اور روشن راستہ بتایا، بلکہ یہ کہا جائے کہ آدمی سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے سلمان بنایا، سلمان سے فخر سلیمان بنایا. اب اس حضور ختم مرتبت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری پوری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہم ان کے صفات کمالیہ کا ذکر کر نہیں سکتے، پورا بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں اس دنیا میں مگر یہ کہ دونوں عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ رسول کہ جس کا وجود رحمت ہے دونوں عالمین کے لیے، جس کا وجود یتیموں کے لیے ماوا اور ملجا، بیواؤں کے لیے پناہ گاہ اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے پناہ گاہ، اور وہ رسول کہ جس نے جہالت کے دور میں انسانیت کے چراغ کو روشن کیا، وہ رسول کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کو برداشت کیا. یعنی جب امت
ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا عربوں نے. اسلام سے پہلے کفار قریش و مشرکین مکہ نے جو اذیتیں رسول اللہ کو دی ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ہر نبی کو جو تکلیف پہنچی ہے اپنی جگہ پہ بہت بڑی تکلیفیں دی ہیں ان کی امتوں نے اور ان کی قوم نے، لیکن حضرت ختمی مرتبت حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی وہ بہت زیادہ تھی. خود رسول فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کہ جس طرح سے مجھے تکلیف دی گئی ہے کار رسالت کے انجام دینے میں، تبلیغ دین کے انجام دینے میں، وہی خدا کو لوگوں تک پہنچانے میں جو مجھے تکلیفیں ہوئی ہیں کسی نبی کو اتنی تکلیفیں اور اذیتیں نہیں ہوئی. حدیث میں موجود ہے اور یہ روایت متفق علیہ ہے، تمام صحاح ستہ میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نکلتے ہیں طائف کے راستے میں. کفار و مشرکین مکہ نے اپنے بچوں کو یہ سکھا رکھا تھا کہ پتھروں سے رسول کو تکلیف دے، پتھر پھینکیں، مجنون کہیں اور کیا کچھ ساحر کہیں، جادوگر کہیں، یہ کہہ کہ یہاں تک کہ پتھروں سے رسول اللہ کا جسم مبارک ڈھک جاتا ہے. جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے حبیب خدا اگر آپ حکم دیں تو میں خدا کے حکم سے، یعنی اگر آپ بد دعا کریں تو یہ امت پوری ختم ہو جائے گی، یہ قوم ختم ہو جائے گی. لیکن رسول فرماتے ہیں یا اخی جبرائیل فإنہم لا يعلمون اللہم اغفر لہم فإنہم لا يعلمون. بار الہ میری اس قوم کو بخش دے، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کیا ہوں اور میں کس لیے آیا ہوں، کس لیے مجھے بھیجا گیا ہے. رسول فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے کو مکمل کر سکوں. اب اخلاق کا اعلیٰ درجہ آپ حضرات اور بالخصوص اور یہ نوجوان اور جوان بچے اور بزرگان اور بالخصوص نوجوانوں سے خطاب یہ ہے کہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا، کیوں نہ نکالتے؟ اس لیے کہ حبیب خدا کی مناسبت سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں، تو اس میں آئیں. رسول اللہ کی ایک ایک کمال کی طرف اگر ہم غور کریں تو اس کمال پہ پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمالات رسول اللہ کے پورے بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. تو رسول جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو ہر نبی کو اللہ نے اس کے نام سے یاد کیا ہے، لیکن جب حبیب خدا کا ذکر آیا، ختم المرتبت کا ذکر آیا، محمد مصطفیٰ کا ذکر آیا اور والی مدینہ کا ذکر آیا، ساکن مدینہ کا ذکر آیا، تو صرف نام نہیں لیا گیا ہے، کبھی صفات سے یاد کیا گیا ہے، کبھی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے یاد کیا گیا ہے، صرف نام نہیں لیا گیا ہے. مثلا جناب آدم کے لیے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کہ جناب نوح کے لیے آیا، حکم آیا، اور جناب ابراہیم کے لیے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کے لیے ان کا نام ذکر ہوا ہے. لیکن یہ منزلت اور یہ شان نبوت ہے کہ جب بھی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے قرآن کریم میں تو ان کے صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے. کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی کہا یاسین، اور جب نام بھی لیا گیا تو صرف نام پہ اکتفا نہیں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور یہاں پہ جب نام بھی آیا تو نام کے ساتھ ان کی ذمہ داری کے ساتھ، یعنی محمد رسول اللہ. اور ایک جگہ پہ ذکر ہوا وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ، یعنی محمد آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب جتنی بھی آیتیں اٹھا کے قرآن کریم میں دیکھ لیں رسول اللہ کی، اس میں جب رسول اللہ کا نام لیا گیا، ختم مرتبت کا حبیب مصطفیٰ کا جب نام لیا گیا ہے
ساکن مدینہ کا نام لیا گیا ہے کہ جن پہ ہماری جانیں قربان، لاکھوں جانیں قربان، کروڑوں جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارا مال، جا، کرسی، سب کچھ قربان رسول اللہ کی ذات پہ، کہ جنہوں نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، صحیح راستہ بتایا۔ اخلاق رسول کے ذریعے سے جو اسلام ہمارا بر صغیر میں پہنچا ہے، ہندوستان تک جو اسلام پہنچا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، جس اخلاق کو رسول اللہ کے صحابہ کرام اور تابعین کرام نے اپنے آپ میں خود کو رسول اللہ کے اخلاق میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور وہی اخلاق لے کر یہاں تک پہنچے، تو جس سے اسلام ہمارے اپنے ملک میں، دیش میں اور دوسری جگہوں پہ پھیلا ہے۔ اسی لیے رسول فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کے تمام درجوں میں سے اعلیٰ درجے کو مکمل کروں۔ پھر اس کے بعد خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے حبیب آپ اخلاق کے بہت بڑے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ کی جب زندگی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو بچہ بھی آتا ہے تو رسول اللہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور ایک مسلمان آتا ہے تو بھی اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ایک غیر مسلمان آتا ہے تو اس سے بھی اچھے طریقے سے ملتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ کوئی بھی ملنے والا آتا تھا تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اخلاق رسول ہے، اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے، کتب تاریخ و سیر میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا، عرب یا اعراب کہیں جو شہر میں نہیں رہتے تھے، تو اس طرح سے اپنے اصحاب کے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ کون ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے آ کے عربوں نے سوال کیا من منکم محمد، یہ بتاؤ کہ تم میں کون ہے وہ محمد۔ تو تب جا کے صحابہ نے رسول اللہ سے التجا کی، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان، اگر آپ اجازت دیں تو ایک اس طرح سے مختصر سا ایک چبوترا قسم کا بنا دیں کہ جس پہ آپ بیٹھ جائیں، آنے والے کو تو پتہ چل جائے گا کہ جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا نبی ہے۔ اور جب مسجد کی بنیاد ہے تو سب مسلمانوں اور صحابہ کرام کے پیٹ پہ ایک اینٹ ہے تو رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 اینٹیں مدی ہوئی ہیں، اور جس طرح سے مسلمان پتھر اٹھا رہے ہیں مسجد بنانے کے لیے، رسول اللہ بھی ساتھ ساتھ میں ہیں۔ اور کبھی رسول اللہ بل مبعوث برسالت ہونے سے پہلے سے لے کر جب جناب حلیمہ سعدیہ کہ جنہوں نے رسول اللہ کو گود لیا تھا، یعنی رضاعت، دودھ پلایا تھا، اس وقت کا جو قاعدہ اور قانون تھا، تو اس میں بھی وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ کیسے کیسے معجزے وہ دیکھتی رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچپنے کے عالم میں جب رسول اللہ باہر نکلتے تھے تو ابر کا سایہ ان پہ ہوتا تھا، اور اس طرح سے کہ میرے گھر میں جب سے رسول اللہ آئے ہیں، محمد بن عبداللہ کا وجود میرے گھر میں آیا ہے، چاروں طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہو گئی ہیں۔ پھر جو بھیڑیں دودھ نہیں دیتی تھیں ان میں بھی دودھ ہونے لگا ہے۔ کبھی ہم نے بھوک نہیں دیکھی ہے رسول اللہ کے وجود سے۔ تو رسول اللہ مبعوث برسالت ہونے سے پہلے سے لے کر آخر وقت تک رسول اللہ کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ تو آئیں تمام امت اسلامیہ، تمام مسلمان ایک ہو کر ایک جسم کے مانند ہے۔ رسول فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جس نے صبح کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیریت نہیں لی، ان کے پرسان حال نہیں کی، وہ گویا مسلمان نہیں ہے۔ اور المسلمون کلہم کجسد واحد اذا اشتکا منہ عضو فتداوى الجميع بالحمى والسہر، اور یہاں تک کہ اگر پورے مسلمان یعنی پوری امت اسلامیہ ایک جسم کے مانند ہے، ایک بدن کے مانند ہے، تو اب جب ایک بدن کے مانند ہے تو اگر ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو پیر الگ نہیں ہے، دماغ و سر الگ نہیں ہے، دوسرا ہاتھ نہیں، بلکہ پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تکلیف ہٹ جائے، دور ہو جائے۔ یہی حال امت اسلامیہ کا ہے کہ جب تک امت اسلامیہ اپنے آپ میں رحم دل، بھائی چارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ، اور ایک دوسرے کے بارے میں خیریت معلوم کرنا، اور ایک دوسرے کی پرسان حال، بیماروں کی عیادت کرنا، اور ایک محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ وہ صفات رسول ہیں۔ آپ سبوں کو پتہ ہے
کہ اس یہودیہ کا واقعہ کہ جو رسول اللہ کے راستے پہ کانٹا بچھایا کرتی تھی اور کبھی کبھی کوڑا لا کے ڈال دیتی تھی اپنے گھر کا، ایک دن وہ آئی نہیں، رسول اللہ اس راستے سے گزرتے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو دیکھا کہ وہ عورت آئی نہیں ہے، کوڑا لے کر لائی نہیں ہے، تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں گئی؟ تو لوگوں نے بتایا، پڑوسیوں نے بتایا کہ رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ لاکھوں جانے قربان اس محمد مصطفیٰ کی ذات پر، اس نور الہی پر کہ جس کے وجود کو خداوند عالم نے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خلق کیا اس نور کو تاکہ وہ پہچانوایا جائے۔ تو رسول فرماتے ہیں آئیں چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ جیسے ہی اس کے گھر پہ پہنچے تو وہ عورت سمجھی، اس کے گمان ناقص میں، زعم ناقص میں یہ تھا کہ رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ مجھ سے انتقام لینے آ رہے ہیں، تو کہتی ہے کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ نے جو انتقام لینے کا وقت چنا ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں بیمار ہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں مسکرا کے کہ اے عورت، تجھ سے، اے کنیز خدا، کہ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ محمد بن عبداللہ انتقام لینے کے لیے آیا ہے؟ بلکہ جب میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ تو بیمار ہو گئی ہے، تو میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، تو یہ بتا کہ تیری طبیعت کیسی ہے اور تو کیسی ہے۔ جیسے یہ الفاظ سنے فوراً کہتی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس لیے کہ جو اخلاق ہم نے آپ میں دیکھا ہے، یعنی سامنے والا تکلیف دے رہا ہے لیکن کبھی رسول اللہ کے زبان مبارک سے اس کے لیے بد دعا نہیں نکلتی۔ کتنا عظیم اخلاق کا مالک و رسول ہے، وہ حبیب خدا ہے، وہ ساکن مدینہ منورہ ہے کہ جس کے وجود سے یثرب کو مدینہ منورہ میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے وجود نے کعبے کے حجر اسود کے رکھتے وقت کا جو جھگڑا تھا، رسول اللہ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا۔ جب یہی رسول کا وجود مکے سے یثرب کی طرف جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ کا پرانا پہلا نام یثرب ہے، یعنی مصیبتوں اور بلاؤں کی جگہ، لیکن رسول اللہ کے حبیب خدا کے وجود سے وہ مدینہ منورہ بن جاتا ہے۔ اور وہاں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے رہتے تھے، ان کی صدیوں سے جنگ چل رہی تھی، رسول اللہ نے اس جنگ کو ختم کرا دی اور پھر کہا کہ اے انصار، تم آپس میں بھائی ہو۔ پھر مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، بھائی قرار دینے کے بعد کہا کہ دیکھو امت اسلامیہ ایک جسم کے مانند ہے، اور اگر کہیں فلسطین میں کسی فلسطینی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، اور اگر کہیں عراق میں بم پھٹ رہے ہیں، افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کو انجام دینے والے اور اسلام اور انسان دشمن طاقتیں امریکہ اور اسرائیل ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کا شیرازے کو بکھیر دیا ہے، مسلمانوں کو ٹکڑے کر کے اس امت اسلامیہ کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سال، 70 سال سے فلسطین کا مسئلہ، جو کہ قدس بیت المقدس قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس پہ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے، مسلمان سوچ رہا ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے حالات اس طرح سے کر دیے گئے ہیں، اور آج اب فلسطینی کھجور امارات میں بکنے کے بجائے اسرائیل کا کھجور وہاں بک رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا عالمیہ ہو سکتا ہے؟ میرے جوانوں، نوجوانوں، عزیزوں، یہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج فرانس نے، یا فرانس میں جس ٹیچر نے یہ گستاخانہ حرکت کی ہے، کارٹون بنا کے حبیب خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ نہ سمجھے کہ پورے امت اسلامیہ خاموش بیٹھ جائے گی، بلکہ پوری امت اسلامیہ اپنی جان و مال کی قربانی دے کر رسول اللہ کے اس لیے کہ رسول اللہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ بے شک قرآن کریم آواز دے رہا ہے کہ اگر بے شک عزت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ تو آئیں ایسے عظیم موقع پر ہم بارگاہ الہی میں دستہائے ادب کو لے کر، جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر اسی رحمت للعالمین کا واسطہ دے کر کہ جو یتیموں کا ماوا، یتیموں بے کسوں کا ملجا، اور غریبوں کی پناہ گاہ، وہ رسول کہ جو آئے ہیں اس دنیا میں رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے،
کہ جن کی شفاعت کے تمام پوری امت اسلامیہ شفاعت کا انتظار کر رہی ہے اور اس شفاعت کے قائل بھی ہیں۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا اللہ، اللہم انا نسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة المعصومین من ذریۃ الحسین۔ بار الہ تجھے واسطہ رحمت للعالمین کا، تجھے واسطہ نبی اکرم کا، تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ جس کو تو نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین و طٰہٰ کے القاب دے کر جس کو تو نے القاب دے کر پکارا ہے، وہ نبی کہ جو رحمت بن کر آیا ہے، تجھے واسطہ بار الہ یہ جتنی بھی مشکلات عالم اسلامی پہ آئی ہوئی ہیں، مسلمانوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، واسطہ نبی کریم کا، اہل بیت نبی کریم کا، وہ صحابہ کرام کہ جو منتجبین ہیں، اور تابعین کرام کا کہ جنہوں نے بڑی مصیبتیں اور زحمتیں جھیل کر اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے کہ یہ وبا اور بلا جو بہت سارے امراض بیماریوں کی شکل میں، وبا کی شکل میں، کورونا اور اس کے علاوہ دیگر ہیں، بار الہ ان تمام بیماریوں، وباؤں اور بلاؤں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور جو بیمار ہو چکے ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور پوری امت اسلامیہ بلکہ پورے انسانوں کو، اس لیے کہ اسلام انسانیت کا دین ہے، امت اسلامیہ محبت تقسیم کرتی ہے، کبھی دہشت گردی نہیں ہے، دونوں اپوزٹ ہیں۔ اگر دہشت گرد ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان ہے تو کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر، بلکہ چند ان لوگوں کو کہ جن کے نام مسلمانوں کے نام ہیں، لے کر یہ دہشت گردانہ IS یا دیگر جتنی بھی تنظیمیں بنا کے پیش کی گئی ہیں، دیکھیں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اخلاق کا سرچشمہ ہے، اخلاق تمام اخلاق کمالیہ کا مجسمہ ہے، تو ان کی امت کبھی بھی دہشت گردی، ظلم کے قائل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس نور اقدس و مقدس رسول اللہ کی قبر مطہر کی زیارت ہو جائے، مدینہ منورہ پہنچ جائیں، بقیع کی زیارت ہو جائے، بیت اللہ الحرام کی زیارت ہو جائے، کہ جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ جب حضور کے دربار میں ہم حاضر ہوں، حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تمام جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ بار الہ ان مشکلات سے امت اسلامیہ کو نجات دے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اور اسلام کے احکام پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔